ایک بہت ہی مشہور گیم اساسن کریڈ، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ اساسنز آخر تھے کون؟ ان کا ایجنڈا کیا تھا اور وہ آئے کہاں سے؟ اور ان کو لیڈ کرنے والا وہ پہاڑوں کا مرد کون تھا جس نے اساسنز کے لیے دنیا میں جنت بنا دی تھی تاکہ یہ اساسنز اس کے لیے اپنی جان دے دے؟ اساسنز کی سٹوری کو سمجھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ کہانی ہے 1050 کے آس پاس کی، جب ایران کے چھوٹی سی شہر قوم میں ایک شیعہ فیملی میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام تھا حسن صباح۔ حسن کو بچپن سے ہی علم کا بہت زیادہ شوق تھا اور وہ ہر وقت مذہبی اور فلسفی کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا۔ اسی علم کی لگن نے حسن کو بچپن میں ہی ایک سائنٹسٹ اور فلاسفر بنا دیا تھا، کیونکہ اب اس کے پاس میتھمیٹکس، ایسٹرونومی، فلسفی اور تھیولوجی کا گہرا علم تھا۔ حسن کو مزید علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، تو وہ اپنی سٹی سے اصفہان کی طرف چلا گیا، جو اس وقت علم اور فلسفے کا مرکز تھا۔ وہاں جا کر اس نے نہ صرف سائنس اور فلسفی کا علم جاری رکھا، بلکہ اس کو ہمیشہ مذہبی گفتگو اور عقائدی مناظروں میں دلچسپی رہتی تھی۔ تو اصفہان میں ایک دن اس کی ملاقات ایک خفیہ دائی سے ہوئی جو اسماعیلی شیعہ عقیدے کو فالو کرتا تھا، اور جب حسن کی ملاقات اس دائی سے ہوئی تو دائی کی باتوں نے حسن کو اتنا امپریس کر دیا کہ حسن نے دھیرے دھیرے اسماعیلی شیعہ بلیف پر یقین رکھنا شروع کر دیا۔ حسن کو شروع میں دائی کی باتیں تھوڑی عجیب لگتی تھی، کیونکہ آبویسلی دائی کی باتیں تھوڑی شیعہ بلیف سے ڈیفرنٹ تھے، بٹ حسن نے دھیرے دھیرے خفیہ طور پر اسماعیلی شیعہ بلیف کا مطالعہ شروع کر دیا، جس نے اس کے ذہن پر بہت زیادہ اثر کیا۔ اس دائی کو اصل میں فاطمی خلافت کے امام المستنصر نے قاہرہ سے ایران کی طرف بھیجا تھا تاکہ یہ وہاں جا کر لوگوں کو اسماعیلی شیعہ عقیدے کا دعوت دے سکے۔ اس دائی کے بعد حسن نے اور بھی اسماعیلی دائیوں کے ساتھ ملاقاتیں شروع کی اور ان کے ساتھ گفتگو کر کے ان کی باتوں کو سننے لگے۔ آخر کار وہ اس عقیدے میں اتنا ڈوب گیا کہ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ چکا ہے، میں یہاں سے قاہرہ کی طرف جاؤں گا اور وہاں جا کر اسماعیلی دائیوں اور خود فاطمی خلافت کی امام المستنصر سے ملوں گا۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ قاہرہ جا کر وہ سیدھا فاطمی خلافت کی امام المستنصر کے پاس گیا اور وہاں اس نے اسماعیلی عقیدے کو پوری طرح سے اپنا لیا۔ جب حسن صباح قاہرہ گیا، وہاں اس کے ساتھ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوا، کیونکہ فاطمی خلافت کے امام المستنصر کے دو بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کا نام تھا نزاری، جو اپنے والد کے بعد اس خلافت کی امامت کا حقدار تھا، اور دوسرا بیٹا تھا المستعلی، جس کو فاطمی وزیر بدر الجمالی بہت زیادہ سپورٹ کرتا تھا تاکہ نزار کو ہٹا کر اس کو تخت پر بٹھا دیا جائے۔ تو جب اس چیز کا حسن صباح کو پتہ چلا تو اس نے ڈائریکٹ ہی نزار کو سپورٹ کیا کہ یہ سچ میں تخت کا حقدار ہے، اور اس نے وزیر کی مخالفت کر کے سیدھا وزیر کے ساتھ لڑائی میں گھس گئے، جس کے بعد وزیر نے حسن صباح کو قاہرہ سے نکال دیا اور اس کا قاہرہ کے داخل ہونے پر پابندی لگا دی، جس کے بعد حسن فوراً ہی اپنے علاقے اصفہان واپس چلا گیا۔ یہ وہی طور تھا جب ایک طرف حسن نے اسماعیلی عقیدے کو ایکسیپٹ کر لیا اور دوسری طرف سلجوق سلطنت نے فاطمی خلافت پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اور یہ ایک بہت ٹف پولیٹیکل ٹائم تھا۔ اس ٹائم حسن کو پولیٹکس کی اہمیت بھی سمجھ میں آ گئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ میں اب خود کو ایک پولیٹیکل لیڈر کی طرح تیار کروں گا، کیونکہ جب وزیر نے حسن صباح کو قاہرہ سے بدر کیا تو اس چیز کا اصل فائدہ سلجوق سلطنت نے اٹھایا۔ اس کے بعد سلجوقوں نے حسن صباح پر بھی بہت حملے کیے اور ساتھ میں فاطمی خلافت پر بھی حملے شروع کیے۔ لیکن اس کے بعد قاہرہ سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ خبر حسن صباح کو ملی کہ قاہرہ میں
امام المستنصر کا انتقال ہو گیا ہے۔ امام کے مرنے کے بعد اصل مسئلہ پیدا ہوا، کیونکہ ایک طرف اس کا ایک بیٹا نزار تھا اور دوسری طرف دوسرا بیٹا المستعلح، لیکن وزیر نے المستعلح کو تخت پر بٹھا دیا، جس کے بعد نزار نے الیگزینڈریا کے آس پاس اپنی کچھ حامیوں کو اپنے ساتھ ملا کر مزاحمت شروع کی، لیکن وزیر اور اس کے بیٹے نے اس مزاحمت کو ناکام بنا دیا اور یہ مزاحمت زیادہ دیر تک نہ چل سکا اور نزار مغلوب ہو گیا اور اس کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ نزار کے قتل کی کچھ سٹوریز سامنے آتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نزار کو خفیہ طور پر قتل کیا تھا، اور کچھ لوگوں کا بہت سخت خیال ہے کہ نزار کو زندہ دفن کیا گیا تھا تاکہ دوبارہ فاطمی خلافت میں اس طرح کا حرکت کوئی نہ دہرا سکے۔ اور یہاں سے حسن صباغ کی سٹوری کا ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوا۔ اب جیسے ہی نزار کو ختم کر دیا تو وہاں حسن صباغ بھی بہت مشکل میں تھا، کیونکہ اس پر بار بار سلجوق حملے کر رہے تھے۔ تو حسن نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنا سفر یہاں سے دور پہاڑوں کی طرف کروں گا اور اپنے لیے وہاں کوئی ایسی جگہ ڈھونڈوں گا جہاں میں سکون میں رہوں اور اپنی دعوت کو کنٹینیو رکھوں۔ اور حسن نے بالکل ایسا ہی کیا۔ یہاں سے بہت دور پہاڑوں میں جا کر ایک پرانے سے قلعے میں انٹر ہو گیا جس کا نام تھا علاموت۔ علاموت میں پہلے حسن نے لوگوں کو دعوت دی اور اسماعیلی عقیدوں کو پروموٹ کیا، اور جب بہت سے لوگ اس کے عقیدے پر آ گئے تو حسن نے اپنی نظریں علاموت پر جمع رکھی، اور اب اس کے پاس اتنے لوگ تھے کہ اس نے علاموت کو بغیر کسی جنگ کے قبضہ کر دیا۔ اور وہاں بیٹھ کر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بھی اب یہاں پر ایک خلافت بناؤں گا جس کا نام ہوگا نزاری اسماعیلی خلافت، اور علاموت کو اسی خلافت کا دارالحکومت قرار دیا۔ اور وہاں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ فوج بھی میں ایسے ہی بناؤں گا جو پوری امپائرز کی افواج سے مختلف ہو۔ اور اس کا یہ خیال تھا کہ فوج تو ہر ریاست کے پاس ہوتی ہے، میں ایک ایسی فوج بناؤں گا جو پوری امپائرز کو کنٹرول کر کے میرے سامنے لائے گا۔ تو اس نے سب سے پہلے اس فوج کی ایک اسٹریٹجی بنائی کہ یہ ایک ایسی فوج ہوگی جو میرے لیے، میرے مقصد کے لیے اپنے جانیں قربان کریں گی، اور یہ ایک عام فوج نہیں ہوگی، یہ میری وفاداری کی ایک علامت ہوگی۔ تو اس نے اپنی اس فوج پر کام شروع کیا اور اپنے اس فوجی مقصد کے لیے سب سے پہلے علاموت کو جنت بنا دیا، جہاں پر شراب، میٹھی پانی، دنیا کی سب سے حسین عورتیں اور بہت ساری چیزوں سے بھر دیا، تاکہ میرے جو وفادار فدائی ہوں گے ان کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ حسن کے پاس پہلے سے ہی کچھ فدائی موجود تھے جو اس کے مقصد کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہو۔ تو اس نے جیسے ہی اپنی جنت کو ہر قسم کی چیزوں سے سجا دیا، تب حسن نے اپنے کچھ فدائیوں کو حکم دیا کہ اب جاؤ اور میرے لیے ایسے لوگوں کو تلاش کرو جو میرے مقصد کے لیے اپنی جان دے سکے۔ فدائی علاموت سے روانہ ہو کر ہر طرف پھیل گئی اور ایسے لوگوں کو تلاش کیا جو واقعی وفاداری کا ثبوت ہو۔ فدائیوں نے سب سے پہلے ان لوگوں کو دعوت دی اور پھر ان لوگوں کو علاموت انوائٹ کیا، لیکن جب فدائی ان لوگوں کو علاموت کی طرف لے جا رہے تھے تو سب سے پہلے فدائیوں نے ان لوگوں کی آنکھوں پر ایک کالی پٹی باندھ دی تاکہ ان لوگوں کو علاموت کا راستہ معلوم نہ ہو سکے۔ وہاں جا کر ان لوگوں کو سب سے پہلے اس جنت میں گھمایا جاتا تھا اور کچھ دن وہاں چھوڑ کر ان لوگوں کو واپس علاموت سے نکال دیا جاتا تھا۔ پھر کچھ دن بعد یہ لوگ خود بخود یہ سوچتے کہ ہمیں واقعی حسن صباغ کی فدائی بننا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ اب اس کی جنت کی فدائی بن چکے تھے۔ جب یہ فدائی علاموت میں جمع ہو گئے اور حسن صباغ کے وفادار بن گئے تو حسن صباغ نے اب ایک دوسری اسٹریٹجی پر کام شروع کیا کہ ان فدائیوں کا تربیت میں خود کروں گا۔ جب فدائی مکمل تربیت یافتہ ہو گئے تو حسن نے اب سوچا کہ اب پہلا اقدام کیا جائے، اور اس نے پہلا قاتلانہ حملہ سلجوقی سلطنت کے طاقتور وزیر اعظم خواجہ نظام الملک پر کروایا، جو کامیاب رہا، جس کے بعد بڑے بڑے سلطنتیں اور حکمران حسن صباغ کے نام سے ڈرنے لگے، کیونکہ اس کی فدائی
किसी भी वक्त किसी भी जगह में खुफिया तौर पर दाखिल हो सकते थे और अपने टारगेट्स को जहर या अपने डैगर से ख़त्म कर देते थे। वो इतनी सफाई से अपने टारगेट्स को ख़त्म करते थे, अगर इसमें उन लोगों की अपनी जानें भी क्यों ना जाए। ये फिदाई इतनी पीक लेवल पर पहुंच गए थे कि इन लोगों का नाम हसन सब्बाह के मरने के बाद भी पीक पर रहा, क्योंकि एक दिन जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अलामूद के करीब मुहासिरा कर रहा था तो उसके खेमे के आसपास कुछ कदमों की आवाज़ें सुनाई गई। तो सलाहुद्दीन अयूबी फौरन उठ गए और जब उसने देखा तो ज़मीन पर एक खंजर और एक ख़त पड़ा था जिस पर लिखा था कि पीछे हट जाओ वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। इन्हीं स्ट्रेटजीज और खुफिया रियासत की वजह से इटालियन ट्रैवलर मार्को पोलो ने हसन सब्बाह को ओल्ड मैन ऑफ द माउंटेन्स कहा। उसके जंगजुओं का असल नाम फिदाई था, लेकिन हसन सब्बाह के दुश्मनों ने उनको हशाशीन कहना शुरू कर दिया और उनका ख्याल था कि ये नशाआवर कातिल है, जिसको कई लोग हकीकत कहते हैं और कई लोग एक प्रोपेगेंडा कहते हैं कि ये नाम हसन सब्बाह की इज्जत और वक़ार को ख़राब करने के लिए बनाया गया। बट फिदाइयों का ये नाम हशाशीन बहुत पॉपुलर हुआ और इवन यूरोप तक पहुंच गया, जहां वो हशाशीन को असैसिन्स के नाम से पुकारने लगे, जिस पर आजकल हॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म्स और गेम्स बनते हैं। हसन सब्बाह अपनी रियासत में इंसाफ पर बहुत जोर देता था और वो बहुत सख्त इंसाफ पसंद था, क्योंकि उसने इंसाफ के लिए अपने 2 बेटों को कत्ल कर दिया था, एक को शराब की जुर्म में और दूसरे को जिना की जुर्म में। हसन ने अपने आखिरी 35 साल इसी अलामूद किले में गुजारी और इवन 1 मिनट के लिए भी अलामूद से बाहर नहीं निकले। वो 35 साल तक वहाँ रहा, वहाँ हुक्मरानी की और वहाँ पर वफात पाई। सब्सक्राइब टू द चैनल।